تسلی دے دی ان کو۔ تو یہ ایک سوال ہوا تھا، اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40، اس کے پیچھے سوال نہیں ہے، ایک واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ون بائی ون ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے تھے۔ تو ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ میں بھی ہجرت کر لوں۔ یہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو پوچھ پوچھ کر ہجرت کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تیرا شریک سفر کر دے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے رمز شناس ہوئے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فوراً معنی اخذ کر لیتے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ یار وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، لازمی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرمائیں گے۔ تو انہوں نے یہ یقین جان لیا کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو مجھے اعزاز حاصل ہوگا کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی، ببول کے پتے ان کو کھلاتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہجرت کرنی ہے، میرے ساتھ کوئی ہوگا۔ اب ایک نقطہ یہ دیکھنا آپ نے، دوسری طرف مکہ مکرمہ میں ایک قومی اسمبلی تھی ان لوگوں کی جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہ ندوہ کے لفظ کا تعلق جو ہے یہ مشرکین کے ساتھ ہے، دار الندوہ یہ ان کا تھا ہے جی۔ تو مشرکین نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے کہ ان کے آگے رکاوٹ ڈالی جائے، ان کے مشن کو ختم کیا جائے۔ اب جب اجلاس ہوتا ہے تو آراء پیش ہوتی ہیں، کسی نے کہا ان کو قید کر دو، کسی نے کہا معاشی بائیکاٹ کر دو، کسی نے کہا ان کو ملک سے نکال دو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ ان کی میٹنگ جاری تھی، ان کا جلسہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ اتنے میں شیطان نجدی بڈھے کی شکل میں وہاں آ گیا۔ اس نے ان کی ساری کارروائی سنی، اور کارروائی سننے کے بعد کہنے لگا تم جو بھی کرو گے نقصان اٹھاؤ گے، یہ تمام کام جو تم نے سوچے، ہجرت، ان کو نکال دو نعوذ باللہ، یا ان کو قید کر دو، یا ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، یا یہ کرو یا وہ کرو، یہ تمام باتیں ان کی فیور میں جاتی ہیں، لوگ ان کے حمایتی ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم سبھی جتنے قبائل ہو سارے اکٹھے ہو کے ان پر حملہ کر دو، ان کو شہید کر دو، اور بنی ہاشم پھر تم سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ جب تم اتنے قبائل ہو گے تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو مشرکین نے اس بڈھے شیطان کی بات کو پسند کیا۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اب جب ہجرت کا حکم ہوا تو جناب علی کرم اللہ وجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ہم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اور تم ہماری جگہ رہو، اور جو امانتیں لوگوں واپس کر کے تم بھی آ جانا۔ مشرکین کو پتہ لگ گیا کہ وہ بھی جا رہے ہیں، مدینہ مکہ شریف سے جا رہے ہیں، تو آپ کے آستان اقدس کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جب یہ باہر نکلیں گے ہم حملہ کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب گھر سے نکلے، وہ کھڑے تھے انتظار میں کہ وہ نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ آپ وہاں سے نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آئے، وہاں سے اونٹیوں پر سوار ہوئے اور تشریف لے گئے۔
ان کو نظر نہیں آئے، ان کو نظر ہے، اچھا شخصیت سامنے سے گزرے نظر نہ آئے، غور کریں گے تو یہ مسئلہ ایزی ہو جائے گا۔ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، ہمارے درمیان ہوتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو کس نے ہماری نظر سے اوجھل کیا ہے؟ ان کو رب کائنات نے اوجھل فرمایا۔ اسی رب کائنات نے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اے لوگو، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اور جو آوازیں میں سنتا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو اور آوازیں سن لو، تمہاری ساری خوشیاں ختم ہو جائیں۔ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول کریم اپنے آستان اقدس میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اقدس ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہہ دیجئے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ رہے ہیں، تو کہتی سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کو تو نظر آتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے جب فرما دیا تو میں بھی ان کو سلام عرض کرتی۔ تو اسی رب نے جس نے اتنا کچھ آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، اسی رب نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اب ایک تو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دیا، تیسرے دشمن باہر کھڑے ہیں دارالندوہ کے پروگرام کے مطابق، چوتھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب یہ سارے حالات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، دشمن نے دارالندوہ میٹنگ کی ہے، قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے کہ اے ابو بکر صدیق انتظار کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو طرح شریک سفر کر دے۔ اب ان تمام واقعات اور حالات کے مطابق اب اس آیت کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر اتری ہے یہ، اور آیت اتری ہے اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اب میرے پاس اس وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ترجمے ہیں اس وقت، یہ میرے پاس سارے پڑھے 15 ترجمے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب ان حالات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، دشمن باہر کھڑا ہے شہید کرنے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ انتظار میں ہے اور آپ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نام چاہیں گے تو میں نام بعد میں سنا دوں گا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو پہلے میں آپ کو تراجم سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، حالات دیکھیے کیا ہے، ترجمہ دیکھیے کیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا ہے وہ الفاظ کی بندش کو نہیں نبھا سکے، اس میں گرفتار ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہوئے بیچارے۔ اب لفظی ترجمہ جو کیا جا رہا ہے، جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، ثانی اثنین ساتھ یہ بھی لفظ ہے، تو ایک صاحب نے کہا جب کافروں نے اس کو صرف ایک آدمی کے ساتھ نکال دیا،